ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ الضحا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور تجوید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحا، والضحا، ضاد کو پر کریں گے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ سے نکالیں گے، پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے۔ والضحا، والضحا، واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، ربك را کو پر یعنی موٹا، قاف کو پر یعنی موٹا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خا کو پر، را کو پر، اور اس خا کو بھی پر اور را کو پر، اور را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام را میں سے لام ہے، یہ ادغام تام اس کے اندر ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام ناقص، ادغام تام، اور ادغام کے ٹوٹل 6 حروف ہیں۔ اب 2 قسمیں ہو گئی تو دونوں کو بانٹ دیا گیا۔ لام را یہ ادغام تام کے ہو گئے، یعنی ان کے اندر مکمل ادغام ہو جاتا ہے، پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ ادغام تام کہتے ہیں کہ جس میں پہلے حرف کو اس طرح سے بدل دیا جائے دوسرے حرف سے کہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، اور ادغام ناقص یہ ہے کہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے۔ تو لام را یہ ادغام تام کے ہیں، اور باقی یا واو میم نون یہ ادغام ناقص کے ہیں۔ تو یہاں تنوین کے بعد لام ہے تو اس کے اندر ادغام تام ہوگا۔ خیر لک، اصل کیا ہے؟ خیر لک، تو تنوین کو ہم نے تنوین کا لام میں ادغام کیا اور مکمل ادغام کر دیا کہ تنوین کی کوئی صفت باقی نہیں رہی۔ خیر لک من الاولی ولسوف يعطيك ربك فترضى، یعطیک، یعطیک، طا کو پر کریں گے، ربک، را کو پر کریں گے، فترضى، اس را کو بھی پر کریں گے۔ ربک یہ را متحرک ہے اور فترضى یہ را ساکن ہے، دونوں پر ہوں گے۔ اس را کے اوپر زبر ہے اس لیے پر ہوگی، اور اس را یعنی فترضى اس را سے پہلے زبر ہے تو یہ را اس لیے پر ہوگی، اور ضاد بھی پر ہوگا۔ فترضى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، أَلَمْ يَجِدْكَ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یا ہے تو اس کے اندر اظہار ہوگا، اظہار میم ساکن، اظہار شفوی، اظہار میم ساکن، یہ یہاں پر موجود ہے، اظہار میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، اور اس اظہار کو اظہار شفوی بھی کہتے ہیں، اظہار میم ساکن بھی کہتے ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، یجدک دال کے اندر قلقلہ کریں گے، یجدک، یجدک، یتیما فآوى۔ اب دیکھیں میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے تو اس لیے یہاں اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، اخفاء حقیقی۔ غنہ ہوتا ہے
لیکن اس کو ناک کے بانسے سے یعنی خیشوم سے نکالتے ہیں. یتیما فآوى، یتیما ناک کی نرم ہڈی سے خیشوم سے نکالیں گے. یتیما فآوى ووجدك ضالا فہدى، ضاد کو پر کریں گے اور ضاد کے بعد دیکھیں الف ہے، الف حرف مدہ ہے اور حرف مدہ کے بعد تشدید ہے، حرف مدہ کے بعد تشدید ہے. ایک ہی کلمہ ہو اور اسی کلمے کے اندر حرف مدہ ہو اور اسی کلمے کے اندر تشدید ہو تو یہ ضالن پورا ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے. تو حرف مد کے بعد تشدید ہے جو لام کے اوپر ہے تو اس کے اندر مد لازم ہوگا. مد لازم کلمی مثقل اس کو کہتے ہیں. ہم نے یہاں پر لکھا ہے مد لازم، مد لازم یہ مد لازم کلمی مثقل ہے، لیکن ہم نے یہاں صرف آپ کی سہولت کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں مد لازم لکھا ہے. مد لازم کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 3 الف، کم سے کم 3 الف، 3 الف سے 5 الف تک اس کو کھینچیں گے. کم سے کم 3 کھینچیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کھینچیں گے. یہ ہم نے لکھا ہے مد لازم 3 الف سے 5 الف تک. تو حرف مدہ کے بعد تشدید اگر ہوتی ہے تو وہاں مد لازم کلم مثقل ہوتا ہے، اس کو کھینچتے ہیں 3 کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 5. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے تو لہذا اخفا ہوگا، اخفا حقیقی جو ابھی ہم نے سمجھایا. ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عائلا عین کے بعد یہ حرف مدہ ہے، الف ہے، یہ الف حرف مدہ ہے. الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، یہ پورا ایک لفظ ہے عائلا. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، یہ والا مد متصل. یہ مد منفصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے اور اسی لفظ میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے. مقدار دونوں کی ایک ہے. اور بس یہ ہے کہ مد منفصل میں بطریق جزری ایک الف بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں لیکن مد متصل کو 2 الف سے کم نہیں کھینچ سکتے. تو اس کے اندر عائلن کے مد متصل ہے، عائلا فأغنى. تنوین کے بعد فا ہے، اخفا کے 15 حرفوں میں سے تو لہذا اخفا حقیقی ہوگا. اغنا غین کو پر کر کے پڑھیں گے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا میم مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قاف کو پر بھی کریں گے، قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے، قاف کو پر بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے. پر اس لیے ہوگا کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، قلقلہ اس لیے ہوگا کہ یہ ساکن ہے اور قاف طا با جیم دال میں جو حروف قلقلہ کے حروف ہیں ان کے اندر قلقلہ ہوتا ہے. تو قاف کو پر بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے اور را کو پر کریں گے. را ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو لہذا یہ را ساکن معقول متحرک والا اس میں قاعدہ پایا جائے گا اور اس را کو پر پڑھا جائے گا. فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا میم کو کیا کریں گے؟ میم کے اندر غنہ کریں گے، میم مشدد ہے تو لہذا حرف غنہ ہوگا. وَأَمَّا السَّائِلَ، سائلہ حرف مد، حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں تو لہذا مد متصل ہوگا جو بھی اوپر بتلایا ہم نے. مد متصل مقدار 2 سے 4 تک، 2 الف، 2.5 الف، 3 الف، یعنی 2 کم سے کم 2 کھینچیں گے اور زیادہ سے زیادہ 4 کھینچیں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تنہر نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہاں ہے تو لہذا اظہار حلقی ہوگا، اظہار حلقی. ٹھیک ہے، اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے. اور را کو پر کریں گے، را ساکن اس سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو لہذا را پر ہوگی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میم مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا، را پر ہوگی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فَحَدِّثْ فَحَدِّث ہا کو حلق سے، ہا کو حلق سے اور ثا کو نرمی سے پڑھیں گے. فَحَدِّثْ
تو یہ رہا آج کا سبق، اور موٹے موٹے قاعدے جو ہیں وہ ہم نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کلر کو دیکھ لیجئے اور قواعد کو سمجھ لیجئے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے پوری سورۃ الضحا، جو تجوید کے مطابق موٹے موٹے قواعد ہم نے سمجھائے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کوئی صورت لے کر کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ لیکن آخری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔